الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شان ہو تو ایسی ہو، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ایک اعرابی آتا ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں کیسے جانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ میں کیسے کس بات پہ جیسے میں آپ پر یقین کر لوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی کہ اس جو اعرابی تھا اس کے دل میں یہ تھا کہ جیسے ہم انسان ہیں ایسے ہی آپ انسان ہیں، کہ ایسے ہی دو آنکھیں آپ کی ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، جیسے آپ چلتے ہیں ایسے ہی ہم بھی چلتے ہیں، جیسے آپ اپنے خاندان میں رہتے ہیں ہم بھی ایسے رہتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے دل میں وہ جو اعرابی تھا اس کے دل میں یہ تھا کہ آپ بھی اپنے گھروں میں رہتے ہیں، آپ کے گھر ہے، فیملی والے ہیں، خاندان والے ہیں، ہم بھی ایسے ہیں، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، ہم آپ پر کس بات پر یقین کر لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ایک درخت تھا کھجور کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اعرابی کو جو سامنے درخت ہے کھجور کا، اگر اس میں سے میں کسی ٹہنی کو بلاؤں وہ آ جائے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ اس اعرابی کے دل میں یہ تھا، کیونکہ یہ کوئی ایسا کوئی ٹہنی اپنے درخت سے ادھر سے نکل کر ٹہنی کسی کے پاس آ جائے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو جادو ہوتا ہے وہ تو صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، تو یہ تو جادو ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس پر معجزہ ظاہر کرے، اور اس کے علاوہ کوئی جادوگر ایسا کام کر سکتا نہیں۔ جیسا کہ جادوگر کیا کرتے ہیں، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون کے جادوگر تھے انہوں نے رسیاں نیچے ڈالی تھی، تو انہوں نے نظروں کی جو لوگ دیکھ رہے تھے تماشائی، ان کی نظروں میں دھوکہ ڈال دیا تھا کہ وہ رسیاں ہلنا شروع ہو گئی، تو وہ ان سب کو سانپ لگ رہی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ نیچے اپنا عصا پھینکا تو وہ عصا نے سب رسیوں کو کھا لیا۔ اس لیے وہ جو جادوگر تھے وہ جان گئے کہ کیونکہ یہ جادو تو ہو سکتا نہیں ہے، یہ ایک چیز دوسرے کو کھا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ ایسے ہی جو یہ اعرابی تھا، یعنی کہ وہ اس کے دل میں یہ تھا کہ وہ جاننا چاہتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو میں کیسے یقین کروں؟ پھر آپ سنوں، اگر یہ ٹہنی میرے پاس آ جائے، لیکن اعرابی کے دل میں تھا کہ اگر یہ آ جائے گی تو ذرا یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا نبی ہی اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو کھجور کے درخت کو اس میں ٹہنی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر گر گئی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ اعرابی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا کس کو؟ اس کھجور کی ٹہنی کو کہ جائیں واپس چلی جا، لوٹ جا، تو وہ پھر دوبارہ واپس لوٹ جاتی ہے۔ اعرابی اس کو 2 دفعہ دیکھتا ہے، ایک دفعہ جب ٹہنی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گر جاتی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دیتے ہیں، تو پھر وہ دوسری دفعہ دیکھتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر چلی جاتی ہے۔ تو جب یہ اعرابی منظر دیکھتا ہے تو وہ پھر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو جادو معجزے کا مقابلہ، لیکن جو جادو ہوتا ہے وہ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے معجزے کا؟ معجزہ تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ جادو سے بھی اربوں گنا اوپر ہوتا ہے۔ جادو تو صرف لوگوں کی نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جب اس اعرابی نے یہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے اسی وقت ہی اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو چن لیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ورنہ ناظرین و سامعین، آپ نے تو بہت بڑے بڑے معجزے دیکھے ہوں گے، پڑھے ہم نے واقعات سنے ہوں گے کہ جب ابو جہل وغیرہ کو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تو وہ تب بھی ان کے دل کو ان کے شرک سے بھرے ہوئے تھے، تب بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر استغفر اللہ یہ الزام لگا دیا تھا کہ ہم تو کہتے تھے کہ آپ سے زمین پر ہی جادو کرتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، آپ کا جادو تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے، اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ کوئی جادو ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، تو یہ کوئی اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے۔ وہ پھر ٹہنی اپنی جگہ واپس چلی جاتی ہے اور وہ اعرابی جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔
ترمذی شریف حدیث نمبر 3628، مشکات المصابیح حدیث نمبر 5926۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، جب انہوں نے اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مختلف بہت سارے معجزات ہیں جن پر گھنٹوں کیا مہینوں بات ہو سکتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھ کر بھی اسلام نہیں لائے تھے، کیونکہ ان کے دل، ان کے جو قلوب تھے وہ شرک سے بھر گئے تھے، ان کا دل کالے ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت نہیں دی۔ اس معجزے سے جو اعرابی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانوں، تو جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ ٹہنی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کر گر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ دوبارہ چلی گئی، تو وہ یہ اعرابی جلدی سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ان کو پڑھنے کی، پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔